ہاں بے شک. اور ان کے گھر کے بہت سارے لوگ قرآن شریف پاک سے وابستہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. ابھی آپ سن رہے تھے یا رب پیتے رہیں یا رب اپنے ہاتھوں سے پیتے رہیں یا رب پیتے رہیں یا رب پیتے رہیں یا رب انہی ہاتھوں سے نہیں پیتے رہیں یا رب انہی ہاتھوں سے سورہ پڑھیے قرآن شریف میں جب یہ کلام بیدم کا گاتے ہیں تو اہل خانہ اپنا ایک الگ مذاق الگ معیار الگ اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں اور کسی شعر میں ایک ترمیم کر دیتے ہیں اور اس ترمیم سے بات کہیں جاتی ہے. کوئی لمبی بات ہے کہ کیا مذاق اور کیا معیار اور کیا اسٹینڈرڈ ہے ایک الگ گفتگو کا موضوع ہے. یہ بیدم کا کلام جب وہاں قوال پڑھتے ہیں تو تھوڑی سی ترمیم وہاں کر کے ان کو بتا دیا گیا ہے یا پیتے رہے یا رب انہی ہاتھوں سے بغداد سراہی ہو اجمیر ہو پیمانہ بغداد سراہی ہو سمجھ رہے ہیں بغداد سراہی ہو اجمیر کا پیمانہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الکاملین اجمعین. کل نفس ذائقۃ الموت کے اعتبار سے اور ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر کے اعتبار سے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اللہ کا جب وقت متعین کردہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی ہے. ہمارے برادر طریقت جناب الحاج صوفی نسیم الدین صاحب حفظہ اللہ تعالی کی اہلیہ کا انتقال ابھی حال میں ہوا ہے. عزیزان کلیم وسیم شمیم تمیم جسیم انہوں نے چند دنوں پہلے اپنی والدہ کو آخرت کی طرف روانہ کیا. یہ جلسہ مرحومہ کی تعزیت کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ العظیم. حضرات ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ پروگرام اہل بالو بی سی کی ہمت اور نوجوانوں کی تگ و دو اور محنت سے منعقد ہوا.
سلسلے نعت خوانی کے بعد کچھ بیان ہوگا، اس کے بعد پھر دستار بندی ہوگی، کیونکہ چند طلبہ قرآن کریم کے حفظ سے فارغ ہوئے ہیں، ان کو تحفیظ قرآن کے تکمیل کی دستار باندھی جائے گی اور ان کو مدرسے کی طرف سے ایک سند دی جائے گی حفظ قرآن کی، جو مدرسہ نظامیہ امان العلوم کی طرف سے ہوگی۔ اس سے ابھی تقریروں کا سلسلہ باقی ہے اور مزید نعت خوانی کا سلسلہ بھی باقی ہے۔ اس سے میں مختصر کچھ آپ کے درمیان گفتگو کر کے دوسروں کو موقع دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس جلسے میں بحیثیت مقرر نہیں بلکہ بحیثیت ذمہ دار بھی ہوں۔ اسے ان سب باتوں کا مجھے خیال بھی رکھنا ہے۔ آپ لوگ جس کو اپنے سلسلے کا درود شریف یاد ہے پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ وعلیہم اجمعین۔ درود شریف پڑھنے میں بھی ایک معیار اہل پھرواری کا ہے، ایک اسٹینڈرڈ ان کا الگ ہے۔ جب درود تاج پڑھا جاتا ہے، جو درود تاج لکھا ہوا ہے اور آپ دیکھتے ہیں چھپا ہوا ملتا ہے، کافی طویل ہے۔ جب خانقاہ میں کل پڑھنے کے لیے صورتیں کون سی پڑھی جائیں یہ سوال اٹھا اور جناب حضرت تاج العارفین مخدوم شاہ مجیب اللہ قادری رحمت اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ کل میں کیا کیا پڑھیں ہم لوگ، تو کہیں لکھا ہوا تو دیکھ کر کے پڑھنے سے اچھا ہے کہ پہلے کے لوگوں نے کیا لکھا تھا، سیدھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہ پوچھا۔ تو پوچھا گیا، خلفاء نے پوچھا تو ارشاد ہوا پہلے سورہ فاتحہ پڑھو، پھر الف لام میم کی وہ چند آیات مفلحون تک پڑھو، اور اس سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھو، بسم اللہ آہستہ سے پڑھو، زور سے نہ پڑھو، اس کے بعد لا یستوی کی سورہ حشر کی آخری آیات پڑھو، بسم اللہ زور سے نہ پڑھو، اور اس کے بعد سورہ مزمل پڑھو، بسم اللہ زور سے پڑھو، اور پھر سورہ نبا پڑھو، بسم اللہ زور سے پڑھو، اور اس کے بعد چاروں کل پڑھو، بسم اللہ زور سے پڑھو، اور آخر میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پڑھو، بسم اللہ آہستہ سے پڑھو، اور جب آخر میں پڑھو ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی تو بسم اللہ آہستہ سے پڑھو۔ ایسے میں آپ گائیڈ لائن کہاں سے ہے؟ ادھر ادھر کی کتابوں سے نہیں ہے، ادھر ادھر کی کتابوں سے نہیں ہے۔ اور کہا گیا، پوچھا یہ کیا کہ درود تاج کیسے پڑھیں؟ بہت لمبا ہے، فرمایا ارشاد ہوا کہ درود تاج پڑھو، فصیح الفاظ کا انتخاب کر کے بتایا، غیر فصیح الفاظ کو چھوڑو، فصیح الفاظ میں اختصار کے ساتھ پڑھو تو ایسے پڑھو،
لبیک اللہم ربنا وسعدیک اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والألم جسمه مقدس مطهر معطر منور في الحرم اسمه مكتوب مرفوع في اللوح والقلم سيد العرب والعجم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا ومولى الثقلين. یہاں تک سنا آپ نے؟ آگے جو ہے پرانے درود تاج میں جو طویل ہے اس میں ہے وسیلتنا فی الدارین وصاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابو القاسم محمد بن عبداللہ ہے نہیں لکھا ہوا درود تاج میں؟ تو یہاں ارشاد ہوا کہ ابو القاسم محمد رسول اللہ ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ. یہاں تک ہے پرانے میں ہے نا؟ آگے پھر پڑھایا اہل مذاق نے اہل ذوق نے جن کا اپنا اسٹینڈرڈ ہے تو کہا صلو علیہ وآلہ قدر حسنہ و جمالہ قدر حسنہ و جمالہ. ایسا ہو جو ان کے خوبصورتی کے مطابق ہو جو ان کے جمال کے مطابق ہو جو ان کے حسن کے مطابق ہو. یہاں بھی حسن و جمال کو سامنے رکھا اس لیے سامنے رکھا ان کے حسن و جمال کو اس لیے کہ پہلے کتابوں میں حلیہ بتا دیا حلیہ شریفہ بتا دیا اور اس لیے بتا دیا کہ جب تم گردن جھکاؤ تو اسی حلیے کے مطابق ماں باپ مظلمہ روضے انور پہ موجود پاؤ اسی روضے انور پر ان کو اسی حلیے میں موجود پاؤ جو حلیہ بتایا جا رہا جو حدیث میں موجود ہے. پہلے حلیہ بتا دیا اور پھر نبی سے رابطے کا طریقہ بتایا پھر نبی سے رابطے کا طریقہ بتایا اور نبی کا رابطہ یہی ایمان کا کمال ہے. نبی سے تعلق کا مضبوط ہونا اسی کا نام ایمان ہے. نبی سے محبت کا مکمل ہونا ہی اصل ایمان ہے. ایمان نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایمان نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے ان کی دی ہوئی توحید کو تسلیم نہیں کیا وہ مومن نہیں ہے. اگر کہ اللہ کو ایک مانتا ہو جس نے ان کو مانا وہ توحید کو مانتا ہے جس نے ان کو مانا وہ قرآن کو مانتا ہے. دنیا میں مسئلہ اللہ کو ماننے کا اور نہ ماننے کا نہیں ہے. دنیا آپ کے پیچھے اس لیے نہیں پڑی ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کو ایک جانتے ہیں. نہیں, دنیا آپ کے پیچھے اس لیے پڑی ہے کہ آپ محمد رسول اللہ کو کیوں مانتے ہیں, عیسیٰ ابن مریم کو کیوں نہیں مانتے, موسیٰ کو کیوں نہیں مانتے, آپ فقط محمد رسول اللہ کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں. دنیا اس لیے آپ سے الرجی ہے آپ سے الرجی اس لیے ہے کہ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو, آپ قرآن پیش کرتے ہو, انجیل نہیں پیش کرتے, آپ توریت نہیں پیش کرتے, آپ قرآن پیش کرتے ہو. اور قرآن محمد رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. جھگڑا اور مسئلہ دنیا میں اسی بات کا ہے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتا ہے وہی مومن اور مسلم ہے, اور اسی کے انہی کے ماننے کا مسئلہ ہے. جس دن ان کو دنیا نے تسلیم کر لیا فتنہ ختم ہو جائے. جس دن دنیا نے ان کی شریعت کو تسلیم کر لیا امن ہی امن ہوگا دنیا میں. امن کا ضامن جو ہے وہ انہیں کی شریعت ہے. امن کی ضمانت اگر کہیں ملتی ہے انہیں کی سنت میں ملتی ہے. امن کی ضمانت اگر کہیں ملتی ہے, انصاف کہیں ملتا ہے تو ان کے دامن میں ملتا ہے. پناہ کہیں ملتی ہے, ملے گی
کبھی بھی کسی زمانے میں تو انہی کے دامن میں ملے گی، انہی کے پاس ملے گی، اس لیے کہ وہی دنیا میں مکمل طور پر اللہ کا سایہ ہے۔ وہ دنیا میں مکمل طور پر اللہ کا سایہ ہے۔ اس سایہ کو تسلیم کر لو، اس شخصیت کو تسلیم کر لو، سارے فتنے کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ بے شک بے شک۔ شیطان بہکاتا ہے کہ قرآن کی بات تم کیوں کرتے ہیں؟ تم اپنے نبی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تم نبی کی شریعت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تمہاری نبی کی شریعت میں شراب حرام کر دی گئی ہے، ہمارا کام کیسے چلے گا؟ تمہاری نبی کی شریعت میں سود حرام کر دیا گیا ہے، دنیا کا نظام بینک کاری کیسے چلے گا؟ اگر تم اپنا قانون نافذ کرو گے، اگر تم اپنے نبی کی، تمہارے نبی کی چیز نافذ ہو جائے گی تو دنیا میں تمام سرکش طاقتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس نے اس کو نافذ نہیں ہونے دینا ہے، شریعت مصطفیٰ کو نہیں چلنے دینا ہے دنیا میں۔ یہ اگر آ چکی تو انصاف ہونے لگے گا۔ آج کوئی ظالم کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، شریعت مصطفیٰ ظالم کے ہاتھ پکڑتی ہے۔ اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصر اخاک الظالم والمظلوم، اپنے ظالم اور مظلوم بھائی کی مدد کرو۔ ظالم کی مدد اس لیے کرو کہ اس کو ظلم سے روکو، اور مظلوم کی مدد کرو، اور ظالم کی مدد اس لیے معنی یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو۔ تو معاملہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے نہ ماننے کا ہے دنیا میں۔ سارے فتنے یہی سی بات کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں مان رہے ہیں تو فتنے اٹھتے ہیں۔ جس دن ان کو ان کی ذات تسلیم کر لی جائے تو پھر قرآن کو ہی مان لیں گے، پھر شریعت کو ہی مان لیں گے، پھر اکثر انصاف کو بھی تسلیم کر لیں گے، اور پھر ان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ تو دنیا ہمارے پیچھے کیوں پڑی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں؟ دنیا ہمارے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ دنیا ہمارے پیچھے اس لیے پڑی ہے کہ ہم ایک ایسے نبی کو مانتے ہیں، ایک ایسے نبی کو مانتے ہیں جن پر کتاب اتاری گئی پورے حفاظت کے ساتھ۔ کتاب وحی لے کے جب جبریل علیہ السلام آسمان سے اترتے تھے، معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے۔ وحی لے کے جب جبریل علیہ السلام آسمان سے اترتے تھے، آپ نے کبھی دیکھا ہے سڑک پر کوئی وی آئی پی شخصیت چلتی ہے تو آگے بھی ایک جپسی ہوتی ہے اور پیچھے بھی ہوتی ہے، سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں۔ جب جبریل علیہ السلام وحی الہی لے کر کے اترتے تھے تو ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی تھی حفاظت کرنے کے لیے کہ درمیان سے کوئی اچکنے نہیں، درمیان سے ابلیس اپنا کام نہ کرے، پورے تحفظ کے ساتھ اترتے تھے۔ اور قرآن آ گیا تو اس کا وعدہ بھی آ گیا، حفاظت کا وعدہ بھی کر لیا گیا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی نزلنا ذکر وَإِنَّا لَنَحْنُ حافظون، یہ ہم نے نازل کیا اس کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب یہودیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، توریت کے لیے وعدہ نہیں کیا اللہ نے کہ ہم توریت کی حفاظت کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتاری اس کے لیے وعدہ نہیں کیا کہ ہم انجیل کی حفاظت کریں گے۔ یہ آخری اور واحد کتاب اللہ کی ہے زمین میں جس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور آج تک حفاظت ہوتی آ رہی ہے۔ دشمن کیوں نہ آپ سے جلے گا؟ آری بات سمجھنا آتا ہے، دشمن کو آپ سے جلن کیوں نہیں ہوگی؟ یہودیوں میں اتنے پیغمبر ہوئے ہیں، خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خاص پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل میں اتنے پیغمبر ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام اسرائیلی پیغمبر ہیں، وہ تو آسمان کو اٹھا لیے گئے، باقی تمام پیغمبروں کی مزارات موجود ہیں، اور کوئی نہیں کہہ سکتا ہے یقین سے کہ یہ
موسیٰ علیہ السلام کی قبر شریف ہے، یہ فلاں کی قبر شریف ہے، کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ لیکن یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ ایک مسلمانوں کے نبی، مسلمانوں کی کتاب، ایک مسلمان قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ ھذا کتاب اللہ، اور قسم سے کھا کے کہتا ہے ھذا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر رسول بھی معلوم ہے دنیا کو، اور کتاب بھی معلوم ہے دنیا کو، اور کسی نبی کے قبروں پر لوگوں کا ہجوم نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ معلوم ہے آپ کو کہ لوگ دنیا بھر سے جاتے ہیں وہ سفر کرنے کے لیے، یہاں سفر کرنے کے لیے آتے ہیں مدینہ طیبہ میں، ساری دنیا کو معلوم ہے۔ دشمن کیوں نہ جلے گا آپ سے؟ دشمن کیوں نہیں جلے گا آپ سے؟ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ قرآن کیا ہے۔ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی کتاب چھپتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ حافظ ملتے ہیں تو اللہ کی کتاب کے حافظ ملتے ہیں، اور کوئی کتاب یاد نہیں کی جاتی ہے، حفظ نہیں کی جاتی ہے، یہ کلام پاک ہے۔ دشمن کیوں نہ جلے گا آپ سے؟ دشمن کیوں نہ کوشش کرے گا آپ کو ڈاؤن کرنے کی؟ اور دشمن کیوں نہیں کوشش کرے گا آپ کو مٹانے کی؟ کوشش کرے گا، کرتا رہے گا، لیکن تقدیر الہی نے یہ طے کر لیا ہے، تقدیر نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ دین، یہ کتاب آخر تک باقی رہے گی، اور آخر تک ایک جماعت مسلمانوں کی ایسی ہوگی جو ہمیشہ دین پر قائم رہے گی، اور اس کو دشمن کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنے دنوں سے کوشش ہے مٹانے کی۔ جس دن اللہ کا نام لکھے گا دنیا سے اس دن مسلمان مٹے گا، جس دن اللہ کا نام لکھے گا دنیا سے خاکم بدہن، اسی دن اللہ مسلمان مٹے گا دنیا سے، اس لیے کہ مسلمان قرآن کے ساتھ اللہ نے جوڑ رکھا ہے اس کو، اور جب تک قرآن کو تھامے رہے گا اس کو کوئی نیچے نہیں کر سکتا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ نے عزت و بلندی عطا کی، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو چھوڑ دینے سے اللہ نے لوگوں کو نیچے کر دیا، نیچے کر دیا۔ تو دشمن آپ سے کیوں نہ جلے گا؟ اور کیوں آپ کے خلاف نہیں ہوگا؟ آپ کے خلاف اس لیے ہوگا کہ آپ امن کی بات کرتے ہیں، آپ کے خلاف دشمن اس لیے ہے کہ آپ کی کتاب انصاف کی بات کرتی ہے، آپ کی کتاب پوری دنیا میں امن پھیلانے کی بات کرتی ہے، آپ کے نبی امن کی بات کرتے ہیں، اور امن و سلامتی کی ہی دنیا کو ضرورت ہے، اور جو فتنہ و فساد کرنا چاہتے ہیں وہ امن کبھی نہیں چاہیں گے، امن کبھی نہیں چاہیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کو پکار پکار کے کہتا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، آؤ اس ایک کلمہ واحد کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں ہے کہ ہم اللہ واحد کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پکار پکار کے کہہ رہا کہ آؤ اس کلمے کی طرف جس کلمے کا نام ہے لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی طرف آ جاؤ، توحید کے کلمے کی طرف آ جاؤ جو تمام انبیاء پیش کرتے رہے ہیں۔ مخالف کو قرآن دعوت دیتا ہے، اور جب آپ ایسی دعوت دیتے ہیں لا الہ الا اللہ کی، آپ کی کتاب یہ دعوت دیتی، آپ کے نبی یہ دعوت دیتے کہ لا الہ الا اللہ کہو، آپ کے پیران کرام یہ بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو تو پہلے لا الہ کہو، اور اس کے بعد یہ سوچ لو کہ تم نے سب نکال دیا دل سے۔ تم نے جب لا الہ کہا تو سب دل سے نکال دیا،
دل سے ساری خواہشات کو نکال دیا. جیسے گھر میں جھاڑو پھیر کر کے گرد و غبار اور کوڑا کرکٹ نکال دیا کرتے ہیں، اسی طرح تم نے لا الہ کہہ کر کے سارے معبودوں کو نکال دیا، سارے خداؤں کو دل سے نکال دیا جو تم کو خدائے واحد سے دور کر رہے تھے. سب کو باہر جب کرو تو پھر کہو الا اللہ، پھر کہو الا اللہ، تو تمہارا الا اللہ کامیاب ہوگا. جب آپ یہ سکھاتے ہیں، جب آپ کا دین یہ سکھاتا ہے، اور جب آپ کی کتاب یہ سکھاتی ہے، اور جب آپ کے نبی یہ سکھاتے ہیں کہ پہلے تمام خداؤں کو نکال دو. پیسہ خدا ہے، کرسی خدا ہے، اقتدار خدا ہے، اور نہ جانے کتنے خدا ہیں. اتنے سارے خداؤں کو دل میں بٹھال کے رکھا ہے، سب کو نکال باہر کرو اور پھر کہو الا اللہ، تو تمہارا ایمان مکمل ہے. جب آپ کا دین یہ دعوت دیتا، جب آپ کا قرآن کی کتاب یہ دعوت دیتی، جب آپ کی نبی یہ دعوت دیتے ہیں، تو دنیاوی لذتوں میں مبتلا لوگ آپ کے پیچھے نہ پڑیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ کے مخالف نہیں ہوں گے تو کیسے نہیں ہوں گے؟ اسے ان کو اپنا سب خطرے میں نظر آتا ہے، ان کو اپنی مکاری خطرے میں نظر آتی ہے، ان کو اپنی زرپرستی خطرے میں نظر آتی ہے، ان کو اپنی دولت پرستی خطرے میں نظر آتی ہے، اور ان کو اپنا ظلم خطرے میں نظر آتا ہے. وہ سب لے کر کے بیٹھ جانا چاہتے ہیں، اور آپ کا دین کہتا ہے کہ حقدار کا حق دے کر کے اپنا حق رکھنا ہے، حقدار کا حق دے کر کے اپنا حق رکھنا ہے. تو آپ تو ایسی باتیں کرتے ہیں جو دوسرے نہیں کرتے ہیں، اور دوسروں کو اسی بات کی شکایت ہے کہ آپ کا قاعدہ، آپ کا دستور دنیا میں آ جائے تو سارے لالچی، مکار، دھوکے باز، فتنہ پرور، ظالم، قاتل، ناانصافی کرنے والے سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اپنا بیڑا کون غرق کرنا چاہتا ہے؟ اپنا بیڑا کون غرق کرانا چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں کہ انہی کے پاس پیسہ رہے، سب چاہتے ہیں کہ انہی کا نام رہے، اور سب چاہتے ہیں کہ انہی کی کرسی رہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے میں حکمرانی قائم کر کے جو نمونہ دکھاتے ہیں، وہ انسانیت کی بلندی کا نمونہ ہے. اور اسی لیے پوری دنیا مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے پیچھے پڑی ہے، اور کلمہ پڑھنے والوں سے سب کو اختلاف ہے. اور کلمہ پڑھنے والے کہیں ظلم نہیں کرتے، کبھی بھی ظلم نہیں کیا انہوں نے. اپنے ملکوں کی اقلیتوں کے ساتھ بھی انہوں نے ظلم نہیں کیا، ہمیشہ ہمدردی کا معاملہ رکھا ہے. وہ ظلم کرنا نہیں جانتے، وہ ظلم سہتے رہے ہیں، اب تک ظلم سہتے رہے ہیں. ظلم کرتے آپس میں تو ضرور لڑتے رہے ہیں، مسلمان آپس میں ضرور لڑتے رہے ہیں، لیکن غیروں کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے. غیروں کے ساتھ تو ہمدردی کی ہے اور ان کا خیال رکھا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر لیں کہ اسی طریقے پر چلنے میں ہماری دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے. یہ بزرگان دین یہی کام کرتے رہے. حضرت تاج العارفین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سنا ہوگا واقعہ کہ وہ بیٹھے تھے اللہ تک پہنچانے کے لیے، وہ بیٹھے تھے اللہ تک پہنچانے کے لیے. اللہ تک پہنچانے کے لیے جو بیٹھتا ہے اس کو نہ کرسی کی ضرورت ہے، نہ گدے کی ضرورت ہے، اور نہ محل کی ضرورت ہے. وہ تو کہیں چٹائی بچھا کے بیٹھ جائے. جب اس کو اللہ تک پہنچانا ہے لوگوں کو تو وہ کہیں چٹائی بچھا کے بیٹھ جائے گا. تو وہ ان کی اسی معمولی اور ٹوٹے بوریا پر بیٹھ کر کے اللہ کے لیے بیٹھے اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے بیٹھے. تو سارے کاروبار میں اشتہار جائز ہے. آپ سمجھتے ہیں بات؟ کاروبار کے لیے اشتہار ضروری ہے.
اگر اشتہار نہیں ہوگا، جس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا، وہ اشتہار ضروری ہے. اشتہار نہیں ہوگا تو کسٹمر نہیں آئے گا. کسٹمر کو لانے کے لیے اپنے کاروبار کا ایک تعارف ضروری ہے. ایک تعارف ضروری ہے. آپ جو بیچ رہے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو کہ آپ کیا بیچ رہے ہیں. اسی حساب سے کسٹمر آپ کے پاس آئے گا. تو کاروبار میں یہ جائز ہے. کیا ہے؟ کاروبار میں یہ جائز ہے کہ کاروبار کا تعارف کرایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم نے ہماری کمپنی ہے، یہ کام کرتی ہے، ہماری کمپنی یہ بیچتی ہے. اشتہار ضروری ہے. ایک ہی کاروبار ایسا ہے جس میں اشتہار ضروری نہیں ہے، بلکہ اشتہار نہ دینا ضروری ہے. آری بس میں اشتہار نہ دینا ضروری ہے، اور وہ ہے پیری مریدی کا کاروبار. پیری مریدی کا کاروبار تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حقیقت میں وہ کاروبار نہیں ہے. یہ پیری مریدی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں اشتہار دینا کیا ہے؟ گناہ ہے. کیا ہے؟ اشتہار دینا گناہ ہے. یہ بتانا. اب اگر پیری مریدی میں اشتہار دیا جائے تو مطلب کیا ہوں گے اس کے مطلب کیا ہوں گے؟ اس کے مطلب یہ ہوگا کہ ہم پیر صاحب ہیں. صرف نبی کو یہ کہنے کا حق ہے پورے زور کے ساتھ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور کسی ولی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں. نہیں کہہ سکتا. نہیں کہے گا تو پکڑا جائے گا اللہ کے ہاں. کہے گا تو اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا. اس کو کہنا ہے کہ میں اللہ کا گناہگار ہوں. اگر کوئی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے پوچھتا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نبی ہیں، اللہ نے بھیجا آپ کو، تو آپ کا یہ کہنا کہ نہیں میں تو معمولی انسان ہوں جائز نہیں ہوتا. آپ کا یہ کہنا واجب تھا کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. یہ نبی کی ضروری ہے. دعویٰ کرنا نبی کے لیے ضروری ہے. اور ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس خاکدان گیتی میں چلتے پھرتے رہے دعوے کے ساتھ فرماتے تھے کہ انا رسول اللہ، انا النبی ولا کذب، انا ابن عبد المطلب. میں نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کی اولاد. یہ پورے زور کے ساتھ دعوے کے ساتھ کہتے تھے. اور کل قیامت کے دن بھی انکسار نہیں کریں گے. انکسار کیا ہے؟ ضروری ہے اولیاء کے لیے، انبیاء کے لیے ضروری نہیں ہے. انبیاء کے لیے دعویٰ لازمی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے. انبیاء کے لیے دعویٰ ضروری اور لازمی ہے. کل قیامت کے دن بھی دعویٰ کریں گے جب تمام جگہ سے انبیاء سے ملتے ہوئے گھومتے ہوئے میدان حشر میں لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، اور ان سے پہلے حضرت موسیٰ کے پاس پہنچیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچیں گے، اور تمام انبیاء کے پاس سب کہیں گے کہ آج میں کچھ نہیں کر سکتا. سب کہیں گے نفسی نفسی، مجھے تو اپنا پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، میں تو خود پھنسا ہوا ہوں، سمجھ رہا ہوں اپنے کو، میں کیسے کچھ کر سکتا ہوں. لیکن جب سب سے آخر میں سب سے گزرتے ہوئے سارے لوگ جب نبی آخر زمان خلاصہ کون و مکان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے تو آپ فرمائیں گے ہاں میں آج اس کام کے لیے ہوں. فرمائیں گے ہاں آج میں اس کام کے لیے ہوں، یہ کام میرے زندگی آیا اللہ نے. تو آپ سمجھ بات آئی کہ اولیاء دعویٰ نہیں کرتے. اگر پیر بن کے بیٹھا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آؤ میری طرف میں پیر ہوں. ایسا اعلیٰ سمجھ میں آپ کے
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آؤ میری طرف، اشتہار نہیں دے سکتا اپنے پیر ہونے کا، اس سے کہ اگر ایسا کرے گا تو اس کی ریاکاری میں اس کا شمار ہوگا، ریا کرے گا، وہ مکاری ہوگی، ریاکاری ہوگی، جو اللہ کے لیے بیٹھتا ہے چپ چاپ بیٹھنا ہے، جو اللہ کے لیے بیٹھا۔ حضرت تاج العارفین اپنی اسی ٹوٹی بوریا پر بیٹھ گئے، نہ چھپر درست کروایا نہ کچھ اور ٹھیک کرایا، بس بیٹھ گئے کہ بیٹھنا تھا خلق خدا کی ہدایت کے لیے، تو ہدایت کے لیے بیٹھنا تھا۔ بیٹھنے والے کے اندر اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ بیٹھ جائے اپنی جگہ پر تو وہی خانقاہ بن جائے، بیٹھ جائے اپنی جگہ پر تو وہی خانقاہ بن جائے۔ کسی میخوار کے اندر اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ جہاں بیٹھ کے پینے لگے وہی میخانہ بن جائے، جہاں بیٹھ کے پینے لگے وہی میخانہ بن جائے۔ یہ اپنی صلاحیتوں کا اثر ہوتا ہے، اپنے اندر کے قوتوں کا اثر ہے، اپنی روحانی قوتوں کا اثر ہے۔ جو مقناطیس بن کر کے نہیں بیٹھا پیر، تو پیر کیا ہے؟ جو مقناطیس بن کے نہیں بیٹھا، جو لوہے کو خود بخود کھینچتا رہے، جو قریب آئے کھینچ جائے اس کی طرف، جب ایسے کر کے بیٹھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پیر مجید کانفرنس، ایسے نہ بیٹھا تو ولی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے شاعر، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ حضرت تاج العارفین جہاں بیٹھے یہ بتانے کے لیے کہ میں اگر شمع ہوں تو پروانہ پروانے آگے ایسے آئے کہ آج بغیر دیکھے گئے اتنے پروانے ہم سبحان اللہ، بغیر پروانے ہم یا رسول اللہ زندہ باد، بغیر پروپیگنڈے کے، بغیر اشتہار کے حضرت بیٹھ گئے۔ کہیں تو کوئی اشتہار نہیں، کہیں تو پروپیگنڈا نہیں، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک نہیں ہے۔ جی نہیں، آج تک سنا ہے؟ جی نہیں، دعویٰ کرتے ہوئے سنا ہے کہ آ جاؤ مرید ہو جاؤ، رسیاں پھینکتے ہیں، چادریں بڑھاتے ہیں، تھام لو اس رسی کو اللہ کی رسی سمجھ کر کے آ جاؤ سلسلے میں داخل ہو جاؤ۔ نہیں، وہ تو وہ کہیں نہیں سکتا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس مرید ہونے کے لیے۔ جب وہ یہ کہے گا تو اس مطلب ہے کہ اپنے کو پیر سمجھتا ہے، جی، اور اولیاء اللہ کا وسیلہ یہ کہ اپنے کو گناہگار سمجھتے ہیں۔ بے شک، اولیاء اللہ اپنے کو گناہگار سمجھتے ہیں، ان کو اپنے کو گناہگار سمجھنا چاہیے، بے شک، یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ وہ کہیں کہ میں پیر ہو گیا، میں بڑا بزرگ ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ریا ہے۔ کیا ہے؟ ریا ہے، طلب ہے شہرت کی، نام کی، پیر بننے کی طلب ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر بیٹھ کر کے روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر نے، حضرت عمر فاروق گزرے تو دیکھا کہ معاذ قبر شریف پر بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے، اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ معمولی سے معمولی دکھاوا بھی شرک ہے، میں ڈر رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ میں کیسے بچوں گا، میں کیسے بچوں گا اس شرک سے، جس کو شرک جلی نہیں شرک خفی کہتے ہیں، کہ میں کیسے بچوں گا اس شرک خفی سے، کہ میں ہمارے دل میں کیا کیا طلب رہتی ہے، اور کیا کیا خواہشات رہتی ہیں، اور کیا کیا ہم چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے دوست ایسے ہوتے ہیں۔ تو بیٹھ گئے، بیٹھے تو مسلمان تو آ ہی رہے تھے، کلمہ پڑھنے والے تو آ ہی رہے تھے، طالبین سالکین آ رہے تھے، اور اسی میں ایک تو کہاں سے ایک سادھو آ گیا،
اب وہ سادھو جو ہے وہ گھومتا پھرتا، اس کے گرو اس کا جب آخر وقت ہو گیا گرو کا اس کے، تو کہنے لگا کہ تمہارا سب کام ہو گیا تھا. کیا تھا؟ سب کام ہو گیا تمہارا، ایک کام تمہارا باقی رہ گیا ہے، وہ کام تم کو کرانا ہے. اپنا تو پھلائی چلے جانا، وہاں ایک بزرگ ہیں جن کو لوگ تاج العارفین کہتے ہیں، وہ تمہارا کام کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سادھو ہر منزل سے گزر چکا تھا، سلوک و طریقت کی ہر منزل سے گزر چکا تھا، ریاضتیں کر چکا تھا، نفس کو مار چکا تھا، نفس امارہ پر قابو پا چکا تھا، وہ سوکھی ہوئی لکڑی ہو چکا تھا. کیا تھا؟ وہ سوکھی ہوئی لکڑی ہو چکا تھا. سوکھی ہوئی لکڑی میں کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ بولیے. ماچس کی تیلی دکھانی. سوکھی ہوئی لکڑی میں بس جب ٹھکانے سے سوکھ گئی تو اس میں ماچس کی ایک تیلی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ فوراً جل اٹھتی ہے. تو وہ اس کا ایک کام باقی تھا، تیلی والا کام اس کا باقی تھا. تو اس کو کہا گیا اس نے کہ تم وہاں چلے جاؤ. یہاں ڈھونڈتا ہوا پہنچا، پوچھتا ہوا تو وہ اسی علاقے کا تھا. یہاں سے ملا، حضرت سے حجرے میں ملا اکیلے میں، اور پھر اس کے جتنے ساتھ میں چیلے سب تھے سب باہر تھے. اب وہ جو خلوت آپ دیکھ رہے ہیں حلوائے شریف کی، وہ وہی خلوت تھی، وہی حجرہ تھا. وہاں سے نکلا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ چیلوں کے ساتھ چلا گیا. تو وہیں پہنچا جہاں کے دلکش ہیں علی پور سیوان، علی گنج سیوان پہنچ گیا. وہ اس کا تیلی والا کام ہو چکا تھا، تیلی والا کام اس کا ہو چکا تھا. وہ سوکھی لکڑی بن چکا تھا، جتنی اس کو گرمی پہنچنی چاہیے تھی گرمی پہنچ کر کے سوکھ ساکھ کے برابر ہو چکا تھا. اب ایک تیلی جلانے کی ضرورت تھی. حضرت کے پاس وہ آیا تو حضرت نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آگ لگا دی، آگ لگا دی اور اس کے اندر آگ آ گئی. وہ آگ، وہ حرارت جسے حرارت ایمانی کہتے ہیں، جسے حرارت ایمانی کہتے ہیں، وہ حرارت ایمانی اس کے اندر آ گئی. اور جب اس کو سیوان پہنچنے کے بعد لوگوں نے کچھ حلقے کے لوگ وہاں مل گئے، حضرت کے مریدین پکڑا اس کو کہ بولے پھلواری سے آیا ہے، تعلیم لے کے آیا ہے. کیا تعلیم دی حضرت نے؟ تو بتانے کو تیار نہیں. بولا میں تو بتاؤں گا نہیں، حضرت نے مجھے کیا بتایا، میں کیا بتاؤں تم لوگوں کو. کہا نہیں تمہیں بتانا ہوگا حضرت نے تم کو کیا تعلیم دی. ہم لوگوں کو تو ذکر جہری کی تعلیم دیتے ہیں، ہم لوگوں کو تو درود شریف بتاتے ہیں، سوالات پڑھنا ہے، تم کو کیا بتایا؟ تو وہ بتانے کو تیار ہی نہیں. آخر جب بہت زیادہ اصرار کیا اس لوگوں نے تو آنکھیں سرخ ہو گئی اس کی اور رگیں پھولی گردن کی اور کہنے لگا بتا دوں حضرت نے کیا کیا. حضرت نے مجھے بتایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور میں تو اس کے ساتھی نہیں لے گا، آپ سوچ تم مسلمان ہو گئے. کہنے لگا میں نہ کفر جانتا ہوں نہ اسلام نہ ایمان، میں صرف یہ جانتا ہوں جو حضرت نے بتایا. وہ سوکھی لکڑی تھا، وہ ریاضت کر چکا تھا، نفس کو مار چکا تھا. اب اس میں آگ لگانے کی دیر تھی، وہ کام باقی رہ گیا تھا، وہ اس کا گرو نہ کر سکا اس لیے کہ وہ گرو اس منزل تک خود نہیں پہنچا تھا ایمان کی. اس سے وہ حضرت کے پاس بھیج دیا اس نے، اور یہاں آیا تو اس کو آگ لگا دیا. آپ جانتے ہیں یہ کلمہ کتنی حرارت دیتا ہے مرد مومن کو. بے شک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ کتنی حرارت بخشتا ہے ایمان کی کو، حرارت بخشتا ہے ایمان کو، تقویت عطا کرتا ہے. یہی کلمہ ہے جو ہمیں قبر میں اگر ہم سانس لے جائیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. یہی کلمہ ہے جسے ہم منکر نکیر کو سنا دیں. منکر نکیر پوچھے گا کر کے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اس سے کہ وقت کی تنگی ہے. میں حضرات ضرورت اس وقت دلوں کو کھولنے کی ہے. آج کی صورتحال میں ضرورت دلوں کے دروازے کھولنے کی ہے.
کسی پر دل کا دروازہ نہ بند کیجیے، ہر مذہب و مسلک والوں کے لیے دلوں کے دروازے کھول دیجیے، کیونکہ یہ وقت جو ہے اس کا ہے کہ آپ کو پہچاننے والا، آپ کو پہچان کر کے آپ کو ماننے والا نہ آپ کی ٹوپی دیکھے گا نہ آپ کا کرتا دیکھے گا، اگرچہ کرتا دیکھنے کی بات کر دی تھی اس نے، لیکن نہ آپ کا کیا داڑھی دیکھے گا، کچھ نہیں دیکھے گا وہ آپ کا، وہ صرف آپ کا کلمہ دیکھے گا کہ آپ کا کلمہ کیا ہے۔ آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، بس یہی دیکھے گا وہ، اور کچھ نہیں دیکھے گا کہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز میں کہ نہیں اٹھاتے ہیں، آپ سلام میں پڑھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے اور جمعے کے بعد کھڑے ہو کر کے، اور کب آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں درود شریف، آپ کو کچھ نہیں دیکھ رہا وہ، آپ کو صرف یہ دیکھے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا ہے کہ نہیں ہے۔ تو سب تو اسی کلمے کے ہیں، سب تو اسی کلمے کے اسیر ہیں، سارے مسلمان اسی کلمے کے گرفتار ہیں، کوئی ایک نہیں ہے جو احمد مختار کا گرفتار نہ ہو، کوئی ایک زمین پر مسلمان نہیں ہے، سارے کے سارے مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، کم ہو یا زیادہ ہو، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ تو کوئی ایک مسلمان نہیں ہے جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کا گرفتار نہ ہو، جو ان کا شیدہ نہ ہو، جو ان کا والہانہ من رکھتا ہو ان کی ذات سے، کوئی نہیں ہے۔ سب کے سب وہ تعلق ان سے رکھتے ہیں، جب کلمے سے تعلق ہوتا ہے تو ان سے تعلق ہوتا ہے۔ اسے دلوں کے دروازے کھول دیجئے سب کے لیے۔ اس کا مطلب سمجھ گئے آپ کہ فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ تو ضرورت اس وقت اسی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اتحاد کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے فسادات و بدعملی کے موقع پر، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا تھا؟ میں ذرا سا چند سیکنڈ اور آپ کو بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قنوت نازلہ فجر کی نماز میں پڑھی تھی، 1 مہینے سے زیادہ تک پڑھی تھی مشرکین کے لیے، اس میں آپ کو پڑھا تھا اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وعلف بین قلوبہم، اے اللہ مسلمانوں کے دلوں کو کی تعریف فرما، جوڑ دے ان کے دلوں کو، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، اور ان کو متحد کر دے، وَانْصُرْهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اپنے اور ان کے دشمنوں پر ان کو مدد غلبہ عطا فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا پڑھی تو اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا کہ اتحاد کی دعا بھی ہو، اور ابھی تو ضرورت ہے، آپ جان رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔